ناظرین، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر انسان کی تقدیر، کائنات کے تمام معاملات لوح محفوظ میں درج ہیں کہ کون انسان کب پیدا ہوگا، اسے کب موت آئے گی اور دنیا میں اس کے حصے کتنا رزق آئے گا۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کیا چیز ہے، یہ کس جگہ موجود ہے اور اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور یہ کب بنایا گیا؟ ناظرین، اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر بنائی گئی ہے۔ ویڈیو انتہائی مفید معلومات پر مبنی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی میں تختی کو کہتے ہیں۔ اس کو لوح محفوظ، کتاب مبین اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور شیاطین کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے کرتے ہیں۔ شیاطین اس کتاب تک نہیں پہنچ سکتے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے، یعنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ شیطان وہاں پر جا نہیں سکتے اور نہ ہی وہاں سے کوئی خبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پہرا بہت سخت ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تخلیق فرمائی تھی۔ صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر یہ تحریر موجود ہے۔ تو ناظرین، لوح محفوظ عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تحریر کر کے اپنی رحمت کے بے انتہا وسیع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے یہ درج کیا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اسے صدیق لکھا ہے اور میں اسے صدیقین کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو میرے سوا جسے چاہے مرضی اپنا معبود بنا لے۔ قرآن مجید میں سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد باری تعالی ہے، یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں درج ہے۔ قرآن پاک جس کتاب میں موجود ہے وہ صحیفے بہت پاکیزہ ہیں، ان کو کوئی چھو نہیں سکتا ماں سوائے ان کے جو پاک اور صاف ہوں، یعنی عزت والے فرشتے ہی لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں۔ لوح محفوظ ان فرشتوں کے ہاتھ اور ان فرشتوں کے قبضے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود ہے اور ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے وہ اس قرآن پاک کی ایک کاپی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایات میں ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف نگاہیں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ ان کے ماتھے پر لکھی ہے تو وہ نظر جھکا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ جنوں، شیاطین اور ہر قسم کی بدی کی طاقتوں سے اتنی دور ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کائنات میں کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ دراصل پورا پروگرام لوح محفوظ سے لوح دوئم پر آتا ہے۔ یہ لوح محفوظ جیسی ہی ایک تختی ہے۔ لوح دوئم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ چونکہ اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ کام اس کے ذہن میں اسی طرح وارد ہوتا ہے، پھر اس کام میں انسان اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے، پھر وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر امر اور کام میں انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا مکمل اختیار عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہوگا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہیں بتایا، بلکہ ان کو راز رکھا گیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ اکثر گھروں کی دیواروں پر برکت کے لیے یہ لوح قرآنی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے جو دنیا کو نہیں بتایا گیا۔
اور بہت سے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر روز قیامت امت مسلمہ کے لیے بہت سی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے لوگ جنت اور دوزخ کے لیے اور روز قیامت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔ لوح و قلم اللہ کے فرش کے پاس موجود ہے۔ دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس میں سے کوئی علم چھین نہیں سکتی اور نہ ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ تمام آسمانی کتب نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے جو سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کے الفاظ اور قلم نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم کرتے ہیں اور کسی کو عزت بخشتے ہیں اور کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو رزق، کسی کو زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے فرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کی گود میں موجود ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا یہ سفر ہمیں ایک پل کے ذریعے طے کرنا ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر موجود ہوگا اور اسے پار کرتے ہی سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کی شدت سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اور جنتی لوگ بجلی کی سی تیزی سے پل صراط کو پار کر لیں گے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کر اور کچھ لوگ رینگ رینگ کر انتہائی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا تصور کیجئے وہ نبی رحمت للعالمین کہ جن کی گود میں کھیلنے والے ان کے نواسوں اور ان کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا ہو، ان پر تشدد کیا گیا ہو، خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکالیف ڈھائی ہوں، وہ نبی زیر سجدہ آنسوؤں سے تر اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا، ماں سوائے ان کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہتے ہوں گے، یعنی کفار اور مشرکین۔ دوستو، ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچے ہوں گے؟ کیا تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی اسی طرح پل صراط پار کرنا پڑے گا؟ تو دوستو، اس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے 4 لاکھ لوگوں میں شامل ہوں گے، جنہیں بنا کسی امتحان سے گزارے پل صراط سے پار کروا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پل انتہائی اندھیرے میں واقع ہوگا۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسے اسی وقت لا کر رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو پل صراط کے اوپر سے کٹ کٹ کر اور تڑپ تڑپ کر گرتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھیں گے، مگر کسی بھی شخص کو سوائے اپنی جان بچانے کے کسی دوسرے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوح محفوظ میں ہماری یہ تقدیر لکھی جا چکی ہو کہ ہم جنت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آمین۔